دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا کے اندر فحاشی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر برائیاں تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ آج دنیا کے اندر نفرتیں تیزی سے پھیل رہی ہیں، کیونکہ آج مسلمان نے جس مسلمان کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی، اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا۔ جب مسلمان نے کلمہ پڑھا تھا، اس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ اس کلمے کی محنت کرنی ہے آپ نے۔ کیا ہے؟ جب لا الہ الا اللہ کی محنت ہوگی تو غیر کا یقین دل سے نکل جائے گا، اور جب محمد الرسول اللہ کی محنت ہوگی تو غیر کا طریقہ زندگیوں سے نکل جائے گا۔ آج ناکامی کا وجہ بھی یہی کہ ہم نے اس محنت کو چھوڑ دی۔ جب نماز کی محنت ہوگی تو زندگی سے برائیاں ختم ہو جائے گی۔ جب نماز سے محبت ہوگی تو گھروں میں برکت آئے گی، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ جب نماز سے محبت ہوگی تو آپ کی زندگی سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، سکون آ جائے گا۔ جب نماز کی محنت ہوگی، جب نماز سے محبت ہوگی تو پھر آپ کی زندگی سے غم نکل جائیں گے، آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی۔ اور جب علم کی محنت ہوگی تو پھر دنیا سے جہالتیں ختم ہو جائے گی، گھروں سے جہالتیں ختم ہو جائے گی، ملک سے جہالت ختم ہو جائے گی۔ لیکن علم کی محنت نہیں ہے۔ آج تو ہم علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں تو علماء سے محبت کرنی چاہیے۔ یقین کریں، اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہم تو اپنی نماز درست نہیں کر سکتے، باقی اعمال تو دور کی بات ہے، ہم اپنی نماز ہی نہیں درست کر سکتے اگر دنیا میں علماء نہ ہو۔ آج بدقسمتی سے ہر کوئی عالم بنا بیٹھا ہے، علماء سے نفرت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ بیلڈنگ کیسے بناتے ہیں، اس پر خرچہ کتنا آئے گا، وہ آگے سے آپ کو کہہ دے میں کوئی انجینئر نہیں ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں آپریشن کرتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں بیماروں کے۔ اگر آپ کسی انجینئر سے پوچھو آپریشن کیسے کرتے ہیں، وہ کہیں گے بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ مجھ سے تو یہ پوچھو کہ بیلڈنگیں کیسے بناتے ہیں، اس پر خرچہ کتنا آئے گا، وہ مضبوط کتنا ہوگا، تو یہ ساری چیزیں مجھ سے پوچھو۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہر کوئی عالم بنا پھرتا ہے اور پھر علماء سے نفرت کرتا ہے، پھر علماء پر ہی فتوے دینا شروع کر دیتا ہے عالم بن کر، پھر بڑے بڑے علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بڑے بڑے علماء سے نفرت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ علم آپ کو اتنا کمزور لگا کہ آپ بڑے بڑے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور جب اللہ کی یاد زندگی میں آئے گی تو پھر زبانوں پر جو ہے اللہ کی یاد ہوگی تو دلوں میں سکون بیٹھے گا۔ جب ہم ذکر اللہ کریں گے تو دلوں میں سکون بیٹھے گا، زندگیوں میں سکون آئے گا، گھروں میں سکون آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد کے علاوہ دلوں کو سکون نہیں مل سکتا۔ اور جب انسانوں سے محبت ہوگی تو پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، دنیا سے نفرتیں ختم ہو جائے گی، گھروں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ جب انسان کی محبت دل میں بیٹھے گی، جب انسان کی خوبیوں کو دیکھا جائے گا، جب انسان کی اچھائیوں کو دیکھا جائے گا، اس کی برائیوں کو بھول جایا کریں گے،
تو پھر انسانوں کی محبت دل میں بیٹھے گی، اور جب انسانوں کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو پھر نفرتیں ختم ہو جائے گی، گھروں سے، محلے سے، ملک سے، دنیا سے۔ آج نفرتوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم ہر انسان کے عیبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ بے شک میرے اندر 100 عیب ہو، لیکن کسی کے اندر ایک عیب نظر آیا تو ہم اس کو برا بلا کہیں گے۔ تو جب انسان سے محبت ہوگی تو پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی، اور جب اعمال میں اخلاص ہوگا تو ہمارے اعمال وزنی ہوں گے، اور اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر ہمارے اعمال ہلکے ہوں گے، پھر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے، اس کے فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہمیں لوگ نمازی کہیں، تو نماز پڑھنے سے جو اثرات ہے وہ اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ نماز پڑھنے سے جو برکتیں ہیں آتی ہیں زندگی میں، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ جو زندگیوں میں سکون آئے گا نماز پڑھنے سے، اس سے ہم محروم رہ جائیں گے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس سے زندگیوں میں سکون آتا ہے، اس سے جو ہے زندگیوں میں خوشیاں آتی ہے، گھروں میں برکت آتی ہے۔ اور اگر ہم اخلاص سے نہیں کریں گے تو پھر ہم ان برکات سے محروم رہ جائیں گے۔ اور جب دین کی محنت دنیا میں نہیں ہوگی تو بے دینی عام ہو جائے گی، فحاشی عام ہو جائے گی، پھر لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ جب دین کی محنت نہیں ہوگی تو پھر لوگ دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور جب دین کی محنت ہوگی تو لوگ دین کے قریب آتے جائیں گے، پھر لوگوں کی زندگیوں میں دین آئے گا۔ اور اگر دین کی محنت نہیں ہوگی تو لوگوں کی زندگیوں سے دین نکل جائے گا، گھروں سے دین نکل جائے گا، محلے سے دین نکل جائے گا، ملک سے دین نکل جائے گا، پھر بے دینی جو ہے بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں آ جائے گی۔ بے دینی تیزی سے پھر ہماری زندگیوں میں آ جائے گی، ہمارے گھروں میں آ جائے گی، اور پھر موت آ جائے گی، اور یوں ہم پھر بے دین ہو کر مر جائیں گے۔ اور جب دین کی محنت ہوگی، دین زندگیوں میں، دین نسلوں تک پھیلے گی، پھر اگر دین کی محنت کریں گے تو اللہ پاک ہمیں دین پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کے توفیق عطا فرما، اور ہم سے وہ کام کرنے کے توفیق دے دے، ہمیں وہ کام کرنے کے توفیق دے دے جس سے تو راضی ہوتا ہے، اور اس کام سے